موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تمہارے ساتھ اپنا حساب ضرور بے باک کریں گے۔ تاتاری نے آخری حربہ آزمایا تو پھر تم میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر میں جیت گیا تو مجھے میرے ساتھیوں سمیت رہا کر دینا، اگر ہار گیا تو جو جی میں آئے سلوک کر لینا۔ امیر نے تیز نگاہوں سے تاتاری کی طرف دیکھا۔ کیا تم لوگ ہمارے قیدیوں کو بھی ایسے مواقع فراہم کرتے رہے ہو؟ تمہارا جواب یقیناً نہیں میں ہوگا، تاہم مجھے تمہاری پیشکش منظور ہے۔ امیر نے ایک سپاہی کو تلوار مہیا کرنے کے لیے کہا اور اس نے اپنی تلوار نکال کر اس منگ باشی کو تھما دی۔ امیر نے بھی ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نکال لی تھی۔ سپاہی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ منگ باشی آگے بڑھ کر حملہ آور ہوا۔ امیر نے اس کا وار تلوار پر روکا اور پھر اپنی تلوار علادہ کرتے ہوئے اس پر پے در پے وار کر کے اسے کافی پیچھے دھکیل دیا۔ تاتاری بدحواس ہو گیا تھا۔ اپنے حواس جمع کر کے پیترا بدلا اور نئے انداز میں ایک دو وار کیے۔ امیر نے اسے بھی تلوار پہ لیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے تاتاری کا تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا۔ تاتاری نے اپنا بازو چھوڑانا چاہا لیکن ناکام رہا۔ امیر کی تلوار فضا میں بلند ہوئی اور اس خون میں نہلا گئی۔ امیر نے اپنی تلوار لہرا کر تاتاری قیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ بتا سکے کہ ہمارے سالار کو تمہارے لشکر میں زخمی کرنے والا کون تھا؟ ایک تاتاری نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، وہ ہمارا منگ باشی، اس کا نام ارتائی ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ قلعہ تلم میں ہماری فوج کا سالار ہے، میں اس کے قریب ہی لڑ رہا تھا۔ تمہارے سالار کو زخمی کر کے وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا، اس کے عوض تم مجھے معاف کر دو۔ امیر نے کوئی جواب نہ دیا اور ان تاتاریوں کے قتل کا حکم دیا۔ ترکوں کا ایک دستہ حرکت میں آیا اور سارے قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اپنے شہیدوں کو دفن کرانے کے بعد امیر گھوڑے سے اتر کر وہاں آیا جہاں طواس زخمی ہوا تھا۔ وہاں چوگرد گھوڑوں کے سموں کے نشانات کو سونگھ کر پھر سوار ہوا اور لشکر دوبارہ جنوب مغرب کی رخ پر کوچ کر رہا تھا۔ لشکر کے آگے آگے اب امیر جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ابو نواس اور حوازن تھے۔ امیر ایک طرف خچر پہ رکھی ہوئی طواس کی لاش تھی اور دوسری طرف امینہ اور اریتا دونوں ماں بیٹی اپنے خچر پر سوار تھی۔ 5 میل کا سفر بالکل خاموشی سے طے ہوا۔ کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی، صرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اپنی باز گشت کے ساتھ گونج رہی تھی۔ ایک چوراہے پر آ کر امینہ نے امیر کو رکنے کے لیے کہا۔ امیر نے تلوار بلند کی، دف پر چوٹ پڑی، نعرے بجے اور لشکر رک گیا۔ چوراہے سے ایک سڑک سدابین کی بستی کو جاتی تھی جہاں امینہ کا گھر تھا۔ بائیں طرف صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر سدابین کی بستی دکھائی دے رہی تھی اور دائیں ہاتھ شمال کی طرف 5-6 میل فاصلے پر قلعہ تلم کے بلند برج دکھائی دے رہے تھے۔ امینہ نے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے سلگتی اور ڈبڈباتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سامنے میری بستی ہے، اب میں تمہیں خدا حافظ کہتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتاؤ گے؟ میرا کوئی نام نہیں، ہم سب قوم کے گمنام سپاہی ہیں۔ کیا ایسا کرنے میں کوئی بہتری ہے؟ ہاں خاتون، ہم اپنے نام کسی کو نہیں بتاتے۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جنگ کے دوران میں اور میرے سب جرنیل اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تاتاری ہمارے متعلق تجسس میں رہیں۔ دوسرے فدائین ہمارے سخت دشمن ہیں۔ پچھلے چند برسوں سے ہمارا گروہ انہیں ناقابل برداشت نقصان پہنچا چکا ہے۔ چونکہ وہ چھپ کر اپنے دشمنوں کو قتل کرنے میں ماہر ہیں، اس لیے ہم ان پر اپنا نام اور شکل ظاہر نہیں کرتے۔ کیا تمہارے مسکن کے لوگ بھی تمہیں نہیں پہچانتے؟ وہ سب مجھے پہچانتے اور میرے نام سے واقف ہیں۔ اگر فدائین ان سے تمہارا پتہ کریں، فدائین اس وادی میں بھٹک تک نہیں سکتے۔ میرے مسکن سے 30 کوس باہر تک
ہمارے جاسوس کبوتروں کے ذریعے ہمیں پل پل کی خبر دیتے ہیں، اور وہ جاسوس ان فدائین سے بھی زیادہ زہریلے ہیں۔ اگر کوئی دشمن مسکن میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ عموماً خود ہی اسے ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اور وہ اپنے دوست دشمن کی پہچان اس طرح رکھتے ہیں جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہے۔ تمہارے دشمن پھر تمہیں کس نام سے پکارتے ہیں؟ وہ مجھے کھلی آستینوں والا عرب یا موت کے مسافر کہتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ مسکن میں رہتے ہیں۔ میں ابھی چھوٹا سا تھا کہ میری ماں بخارا میں تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ میرا باپ اس گروہ کا پہلا سالار تھا۔ 4 برس ہوئے وہ تاتاریوں کے ساتھ ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم اکیلے ہو۔ امیر نے اپنے پیچھے لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب میرے بھائی ہیں۔ اریتا ڈبڈباتی آنکھوں سے امیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امینہ گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی۔ اریتا ڈبڈباتی آنکھوں سے امیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امینہ گھٹی گھٹی سی آواز میں پھر بولی، تم مجھے اپنی ہی ماں سمجھو بیٹے۔ اگر کبھی اس طرف آؤ تو مجھے اپنی ماں جان کر میرے ہاں ضرور آنا۔ میرا گھر زور زرد کے بازار میں ہے، وہاں تم کسی سے بھی پوچھو وہ تمہیں میرے متعلق بتا دیں گے۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم مجھے اپنی ماں سمجھ کر میرے ہاں ضرور آؤ گے؟ امیر نے گھوڑے کو اینٹ لگا دی۔ میں کبھی ضرور آؤں گا۔ اریتا اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ یہ تو اس کا دل یا اس کے خدا کو علم ہوگا جو دل کے بھید جانتا ہے۔ امیر اپنے لشکر کے ساتھ شاہراہ پر آگے بڑھ گیا تھا۔ امینہ اور اریتا دونوں اپنی خچر پر سوار آہستہ آہستہ اپنی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ سحر کی بڑھتی ہوئی روشنی جب چاروں سمت پھیل گئی اور سورج کی دمکتی ہوئی پیشانی دور مشرق سے نمودار ہوتی ہوئی دکھائی دی، امیر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے یرون کے کنارے ایک ایسے راستے میں داخل ہو رہا تھا جس کے دونوں طرف آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ تھے۔ اس راستے پر گزرتے ہوئے جگہ جگہ ان کے کانوں میں یہ صدائیں سنائی دے رہی تھی، ایسی آوازیں جن میں آبشاروں کا ترنم تھا۔ سبحان ربی العالی، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر پہرا دینے والے ان کے محافظ انہیں سلامتی کا پیغام دے رہے تھے۔ 5 میل کا فاصلہ پہاڑوں سے گھرے ہوئے اس تنگ راستے پر چلتے ہوئے طے کرنے کے بعد لشکر ایک کھلے میدان میں نمودار ہوا۔ اب ان کے سامنے دور دور تک زیتون، سیب، انجیر، انگور کے باغات اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے۔ ان باغات کے اندر دریائے یرون جو نور کی طرح بہتا ہوا 2 پہاڑوں کے اندر جا کر نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ دریا کی طرف سے بہتے پانی، دھیمے راگ اور ماہی گیروں کے ولولہ انگیز گیت سنائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں سے گھرے ہوئے باغات اور کھیتوں سے بھری ہوئی اس سبز زمین پر ہر طرف رنگینیاں اور رعنائیاں ہی تھیں۔ ان باغات اور کھیتوں کے اندر جگہ جگہ بستیاں تھیں جہاں بے شمار مرد اور عورتیں نکل نکل کر لشکروں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ 10 میل لمبے اس میدان کو طے کرنے کے بعد اب سامنے 18,000 فٹ سے بھی اونچے پہاڑ نمودار ہوئے تھے جن کے ایک طرف دریائے یرون ان سے ٹکراتا ہوا گزرتا تھا۔ لشکر اب ایک ایسے تنگ راستے کے ذریعے جس پر بیک وقت صرف 2 سوار اکٹھے اپنے گھوڑے دوڑا سکتے تھے اس پہاڑی سلسلے میں داخل ہو رہا تھا۔ راستے کی دیواروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قدرتی نہ تھا بلکہ انسانی ہاتھوں سے کاٹ کر اسے بنایا تھا۔ یہ ایک فرلانگ کا تنگ راستہ طے کر کے لشکر ایک کھلے میدان میں داخل ہوا جو چاروں طرف سے دیواروں کی طرح سیدھے، بلند اور ناقابل عبور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہی موت کے مسافر کا اصل مسکن تھا۔ اس مسکن کے 20 میل باہر تک سب باغات اور کھیت ان کی ملکیت تھے۔ ان کھیتوں اور باغات میں کام کرنے والے مرد عورتوں کا تعلق موت کے مسافروں سے تھا جو اپنے اور اپنے لشکر کے لیے دن رات محنت کر کے غذا اور پھل مہیا کرتے۔ دریا سے مچھلیاں پکڑنے والا ملاحوں کا تعلق بھی اسی مسکن سے تھا۔ لشکر جب پہاڑوں سے گھرے ہوئے اس قدرتی قلعے میں داخل ہوا تو سامنے کچھ فاصلے پر
دور دور تک پتھر کے بنے ہوئے مکانات دکھائی دے رہے تھے، اور ہتھیاروں سے مسلح بے شمار مرد لشکر کے استقبال کو باہر نکل آئے تھے۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہیں مسکن کی حفاظت کے لیے وہاں رکھا جاتا تھا۔ ان کی تعداد 2000 کے قریب ہوگی۔ عورتیں مکانوں کی چھت پر چڑھ کر اپنے لشکر کو دیکھ رہی تھیں۔ مسکن کی حفاظت کرنے والے ان 2000 سپاہیوں کا سالار، جو ایک عرب تھا اور کھلی آستینوں والی قبا پہنے ہوا تھا، بھاگتا ہوا عامر کی طرف بڑھا۔ اس کا نام حشام تھا۔ امیر کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس نے طواس کی خچر پر لدی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، میرے آقا، کیا سالار شہید ہو گئے؟ امیر منہ سے کچھ نہ بولا۔ بڑے دکھ سے اس بات میں اس نے گردن ہلا دی۔ امیر جب گھوڑے سے اترا تو سفید رنگ کا چھوٹا سا ایک بچڑا بھاگتا ہوا ہنہناتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ قریب آیا تو امیر اسے پکڑ کر پیار کرنے لگا اور وہ اپنے ہونٹوں سے امیر کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ یہ امیر کا اپنا بچڑا تھا جسے وہ پال رہا تھا۔ سب سے پہلے طواس کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اس کے بعد لشکر کھلے میدان میں آیا جہاں زیتون، سیب اور انجیر کے درختوں کے نیچے ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ شاید لشکر ابھی دور ہی تھا کہ جاسوس اس کی آمد سے آگاہ ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کھانا تیار ہو چکا تھا۔ سارا لشکر ٹولیوں کی صورت میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ امیر اپنے مکان کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ابو نواس، حوازن، جراح شیبان، ایک عرب سالار حشام، ابو نواس کا ایک بربری نائب جابر اور حوازن کا ایک ترک نائب رباح بیٹھے بڑے غور سے امیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امیر نے ابو نواس کو مخاطب کر کے کہا، ابو نواس، تم حوازن کے ساتھ کل دشت تاتار کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ابو نواس نے اپنے سر کو قدر خم دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میرے آقا۔ امیر پھر بولا، جابر، تم چند بربری افریقی ممالک کے دورے پر روانہ کر دو، وہاں سے نئے رضاکاروں کو یہاں آنے پر آمادہ کریں۔ حشام، تم اسی طرح عربوں کو ارض حجاز، اور رباح، تم کچھ ترک ساتھیوں کو مصر بھیجو۔ وہ دشت حجاز سے نئے صحرا نشیں اور مصر سے ان ترکوں کو جمع کر کے یہاں لائیں جو اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مصر میں پناہ لے چکے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے مقدس فرض سے شناسا ہیں، وہ ضرور ہماری مدد کو آئیں گے۔ نئے مجاہدین کے آنے پر میں کچھ عرصہ انہیں تربیت دوں گا، اس کے بعد قلعہ تلم پر حملہ آور ہوں گا۔ یہ قلعہ تاتاریوں سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم وہاں سے اپنے آزمودہ کار 3000 کے قریب سپاہی رکھ کر اس علاقے کے مسلمانوں اور وہاں سے گزرنے والے مسلم قافلوں کی بہتر طور پر حفاظت کر سکیں گے۔ میں خود بھی کل ایک مہم پر روانہ ہو رہا ہوں۔ میں اس منگ باشی سے انتقام لوں گا جس نے طواس کو شہید کیا تھا۔ حشام اور جابر، تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابو نواس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا میں اور حوازن اس مہم میں شامل نہ ہو سکیں گے؟ تبریز تک پانچوں اکٹھے سفر کریں گے۔ اس منگ باشی سے انتقام لینے کے بعد میں اور حوازن قزوین اور سمرقند کے راستے ہوتے ہوئے صحرائے گوبی کے ساتھ دشت تاتار کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور آپ حشام اور جابر کے ساتھ مسکن لوٹ آئیں گے۔ امیر نے تائید کی، تمہارا فیصلہ درست ہے۔ کل ہم پانچوں یہاں سے اکٹھے روانہ ہوں گے۔ شیبان، ہم پانچوں کے بعد مسکن کی حفاظت تمہاری ذمہ ہوگی۔ ساتھ والے کمرے سے ایک بربری جوان نمودار ہوا اور امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے آقا، کھانا تیار ہے۔ حشام، رباح، جابر اور شیبان اٹھ کر باہر نکل آئے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ تینوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے۔ امیر، ابو نواس اور حوازن کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، وہ اکیلے تھے اور تینوں ایک ہی عمارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ وہ تینوں بھی وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آئے اور وہاں ایک چٹائی پر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھانے لگے۔ امیر ایک روز قصبہ سیدہ بین کی اس سرائے میں داخل ہو رہا تھا جو بستی سے ایک فرلنگ باہر اس راستے کے کنارے تھی جو تاتاریوں کے قلعہ تلم کی طرف جاتی تھی۔ وہ راہب کے بھیس میں تھا اور اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ابو نواس، حوازن،
حشام اور جابر تھے۔ امیر گھوڑے سے اترا، گلے میں لٹکتی ہوئی سنہری سلیب اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے وہ سرائے کے مالک کے پاس آیا۔ سرائے کا مالک بھی عیسائی تھا، کیونکہ اس کے گلے میں بھی سلیب لٹک رہی تھی۔ امیر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بڑی تعظیم سے پوچھا، مقرب راہب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امیر نے چند نقرئی سکے نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ایک ایسا کمرہ دے دو جس میں میرے ساتھ میرے 4 ساتھی بھی رہ سکیں۔ سرائے کے مالک نے سارے سکے واپس لوٹاتے ہوئے بڑی عقیدت سے کہا، آپ مقدس مریم اور یسوع مسیح کے قابل قدر مبلغ ہیں، آپ سے کچھ نہ لوں گا۔ امیر نے اصرار کیا، رکھ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ سرائے کے مالک نے سارے سکے امیر کی تھیلی میں ڈالے، لکڑی کے چھوٹے سے ایک صندوق سے ایک چابی نکالی اور امیر سے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ امیر اس کے ساتھ ہو لیا۔ سرائے کے مالک نے اسے ایک کمرہ دکھایا۔ اتنی دیر تک ابو نواس، حوازن، حشام اور جابر بھی وہاں پہنچ گئے۔ امیر پھر سرائے کے مالک سے مخاطب ہوا، یہ سب میرے ساتھی اور مقدس مریم کے وفادار سپاہی ہیں۔ ہم تاتاریوں کے خاقان اغدائی خان کے پاس خیر سگالی کا پیغام لے کر دشت تاتار جا رہے ہیں۔ 3 دن تمہارے سرائے میں قیام کریں گے، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میرے ساتھی تمہارے طویلے میں گھوڑے باندھ آئے ہیں، ان کے چارے کا بندوبست کرنے کے بعد ہمارے کمرے کے آتش دان میں آگ روشن کر کے کھانا بھیجوا دو۔ سرائے کا مالک احتراماً اپنی گردن جھکاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب آتش دان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ سرائے کے دروازے پر انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ امیر چونک کر کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، کچھ تاتاری سرائے کے دروازے پر رک کر وہاں اپنے گھوڑے باندھ رہے تھے۔ امیر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرائے میں داخل ہوئے اور ایک میز پر بیٹھ کر شراب پینے لگے۔ امیر ان کے پاس سے گزر کر باہر نکلا، ان کے گھوڑوں کے پاس آ کر ایک بار بڑے محتاط انداز میں اپنے چوگرد دیکھا، پھر وہ نیچے جھک کر سارے گھوڑوں کی اگلی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر ان کے سم سونگھنے لگا۔ اسے شاید مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ باہر تاتاری شراب پی کر شور کر رہے تھے۔ وہ سارا دن امیر نے مصروف گزارا، اور جو بھی تاتاری سرائے میں داخل ہوتا وہ اس کے گھوڑے کے سم ضرور سونگتا۔